السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا، مارا خاتون کی بیجی ہوئی خاتون سلطان محمد اور دلباش کو زینڈیوس کے پاس لے کے جاتی ہے، جہاں پر ایک محفوظ جگہ پر تھے۔ راہب زینڈیوس ایک پرچی دیتا ہے، سلطان محمد اس کا غور سے مشاہدہ کرتے ہیں اور سلطان سمجھ جاتے ہیں کہ قسطنطنیہ سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ جلدی سے جلدی آپ لوگ تیار ہو جاؤ، ہمیں اس خفیہ راستے کے ذریعے یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ سلطان محمد اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا نام کھیودورا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا اصل نام بتانا چاہوں گی، میرا نام خدیجہ ہے۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ نام مجھے آپ کے بابا سلطان مراد نے دیا تھا۔ میں ادینہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہ رہنا چاہتی تھی، لیکن آپ کے بابا نے مجھے وہاں پہ رہنے کی اجازت نہ دی۔ آپ کے بابا نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں بتایا کہ کیسے انہوں نے قبول اسلام کے بعد مکہ کی طرف روانگی کی۔ مجھے آپ کے بابا نے ان کافروں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی، اور انہوں نے بتایا جب حضرت عباس علیہ السلام نے مدینہ جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس جو تم جہاد کر رہے ہو وہ بہت فائدہ مند اور بہتر ہے۔ تب بھی آپ کے بابا نے مجھے یہ بات سمجھائی اور مجھے کہا کہ آپ کو کافروں کے ساتھ رہنا ہے۔ جب تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہو جاتا میرے سلطان، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے کہ مجھے مزید انتظار نہ کروائیے گا۔ سلطان محمد اس خاتون سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں اس قسطنطنیہ کو فتح کروں گا، اسلام کا جھنڈا لہراؤں گا، تو میں آپ کے نام سے یہاں پر ایک مسجد بھی بنواؤں گا۔ اس کے بعد راہب زینڈیوس سلطان محمد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سلطان محمد اس سے پوچھتے ہیں کہ راہب زینڈیوس، آپ مجھے کون سا خفیہ راز بتانے والے تھے؟ برائے مہربانی آپ وہ راز میرے ساتھ بتائیے۔ تو راہب زینڈیوس سلطان محمد کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بھائی علاء الدین کو قتل کیا گیا تھا، وہ قدرتی موت نہیں مرے تھے۔ سلطان محمد یہ بات سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے، میرا بھائی تو گھوڑے سے گر کر مرا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ کس نے بتایا میرے بھائی کا قتل کیا گیا تھا؟ راہب زینڈیوس بتاتا ہے، یہاں پہ ایک خاتون کام کرتی ہے، وہ میری شاگرد بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اپنا انتقام لیا تھا علاء الدین کو قتل کرنے کے بعد۔ سلطان محمد کہتے ہیں مجھے جلد سے جلد اس خاتون سے ملنا ہوگا۔ راہب زینڈیوس بتاتے ہیں، سلطان، وہ خاتون بدقسمتی سے خودکشی کر کے مر چکی ہے۔ راہب یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سے کوئی ہے جو اورحان کی مدد کر رہا ہے، اور اورحان بہت بڑے عہدے پر فائز بھی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد دلباش و تہران ایک خفیہ راستے سے نکل جاتے ہیں اور ایک غار میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان محمد کا بھائی اورحان وہ بھی اسی خفیہ راستے پر آ جاتا ہے اور غار میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ دلباش کہتا ہے سلطان اس کو یہیں پہ مار دیں۔ سلطان محمد کہتے ہیں نہیں، اس کو ادینہ لے کے جائیں گے، اس کے پاس ابھی بہت سارے راز ہیں۔ دوسری جانب ادینہ میں خلیل پاشا اسحاق پاشا کو بلاتے ہیں کہ میرا گھوڑا تیار کریں، میں قسطنطنیہ جاؤں گا۔ قسطنطنیہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، میں سلطان محمد کو ڈھونڈنے جاؤں گا، میں دیکھوں گا وہ اب کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ خلیل پاشا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلطان محمد کی تلاش میں جنگل پہنچ جاتے ہیں اور زنگوش پاشا سے کہتے ہیں سلطان محمد کدھر ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ زنگوش پاشا ان کو بتاتے ہیں کہ سلطان شکار پر گئے ہیں۔ خلیل پاشا کہتے ہیں مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں، میں خود اندر جا کے دیکھنا چاہوں گا۔ زنگوش پاشا کہتے ہیں کہ سلطان محمد نے منع کیا ہوا ہے، ہر کسی کا اندر جانا اجازت نہیں۔ خلیل پاشا ان کی بات نہیں سنتے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خلیل پاشا سلطان محمد کے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو حیرت کی بات یہ کہ سلطان محمد اپنے کمرے سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ خلیل پاشا یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ خلیل پاشا سلطان محمد کو دیکھ کے شرمندگی سے کہتے ہیں کہ سلطان میں پریشان تھا کہ آپ کتنے دن سے محل نہیں آئے، ہمیں بہت سے ضروری معاملات میں آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ پاشا بتاتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ سلطان محمد کہتے ہیں آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر لوں پھر ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان محمد اس قیدی لڑکی کے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہ قیدی لڑکی سلطان کی خوش آمدید کرتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ آپ واپس آ گئے، میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔
اس کے بعد سلطان محمد اورحان کے کمرے میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اتنی جلدی نہیں ماروں گا۔ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے بھائی علاؤدین کو کیسے قتل کیا، کون ملوث تھا، اور مجھے ایک ایک کر کے ساری بات بتائیے جو آپ نے میرے پیچھے سے کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد اور خلیل پاشا وہاں سے واپس ادینہ آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب لیلا خاتون بھاگ رہی ہوتی ہیں تو خلیل پاشا کا بیٹا سلیمان پاشا اسے روک لیتا ہے۔ سلیمان اسے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری ساتھی فیروزہ کا قتل کر دیا ہے کیونکہ اس نے اس راز کو سلطان محمد کو بتانے کی کوشش کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سلطان محمد اپنے خفیہ کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر وہ اور اس کے معمار ایک خفیہ موقف پر کام کر رہے تھے۔ سلطان محمد سب سے پہلے اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ کیتھولک چرچ اور ڈوکر چرچ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ معمار ان سے پوچھتے ہیں کہ سلطان آپ کیسے قسطنطنیہ گئے اور کیسے آپ وہاں سے بچ کر بھی آ گئے۔ سلطان محمد بتاتے ہیں یہ سب کچھ علینا نے کیا، علینا نے مجھے خفیہ راستہ بتایا تبھی میں وہاں سے بچ کے نکلا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اورحان میرے قبضے میں ہے، کو میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ ادھر قسطنطنیہ میں کمانڈر سلطان کو جا کے بتاتا ہے کہ اورحان زندان میں نہیں ہے، وہ فرار ہو چکا ہے۔ شہنشاہ اس بات پر بہت غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے سارے سپاہیوں میں وہ کیسے بچ کے نکل گیا۔ اس کے بعد شہنشاہ مارا خاتون سے ملاقات کرتے ہیں۔ مارا خاتون شہنشاہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ بتانے والے تھے۔ شہنشاہ کہتے ہیں میں نے آپ کی شرائط مان لی ہیں، میں اورحان کو زندان سے رہا کر دوں گا، لیکن ابھی ہمیں شک ہے کہ اورحان یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ مارا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اپنا جواب تب دوں گی جب اورحان سلطان محمد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگر آپ میرے مطالبات پورے نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی میرا گھوڑا تیار کر دیجیے گا، میں ادینہ واپس چلی جاؤں گی۔ ادینہ میں سلطان دلباش سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے تیار کرو۔ دلباش کہتے ہیں کہ سلطان گھوڑے تیار ہیں، لیکن ہم اورحان کو یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ سلطان محمد کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سے راز ہیں، ہمیں ان کے پاس سے بھی غداروں کا پتہ چلانا ہے، اس کے بعد میں اورحان کو قتل کر دوں گا۔ سلطان محمد اورحان کو ملنے کے لیے اپنے خفیہ راستے پر رات کو روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر شہزادے اورحان سے ملنے کے لیے ان کے قید خانے میں ایک پاشا آتا ہے۔ یہ پاشا جانتا ہے کہ علاؤدین کو کس نے قتل کیا تھا۔ یہ پاشا سلطان محمد کے پہنچنے سے پہلے اورحان کو قتل کر دینا چاہتا ہے تاکہ یہ بتا نہ پائے۔ وہ پاشا اورحان کے کمرے میں پہنچتے ہیں اور اپنے خنجر کی مدد سے اورحان کی پٹی کھولتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں شہزادہ اورحان ہوں؟ آپ مجھے یہاں سے جانے دو، میں آپ کو اتنا سونا دوں گا کہ آپ امیر ہو جاؤ گے۔ دوسری جانب سلطان محمد بھی رستے میں آ رہے تھے۔ ادھر اورحان خوب چلاتا ہے کہ آپ کون ہو، لیکن وہ پاشا اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ ہی سلطان محمد وہاں پہ خفیہ کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک پاشا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سلطان اورحان یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان محمد بہت غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ یہاں سے کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ خان کو قید سے رہا کروانے والا کوئی اور نہیں، وہ تو سلطان محمد کے شیخ تھے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔